اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈی اے ای سیکنڈ ایئر کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 5 کا پہلا حصہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے مختلف پارٹس ہوں گے کیونکہ یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے اور دور حاضر کی مناسبت سے یہ کافی تفصیل مانگ رہا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے 2-3 پارٹ سے بھی زیادہ یہ موضوع چلا جائے۔ اس کو جس طرح ہم نے سابقہ یہ اپنی نیت بنائی کہ جو آیت سیکھیں گے عمل کی کوشش، اس میں خصوصاً عمل کی کوشش کی نیت کر کے سننا ہے۔ آیت نمبر 5 ہے والذین هم لفروجہم حافظون، واو اور الذین جو ہم وہ ہیں یعنی ایمان والے، لفروجہم اپنے شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی چوتھی صفت کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کا موضوع حیا اور پاک دامنی سے تعلق رکھتا ہے، جس کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ابتدائی تعارف اس موضوع کا کہ آج جو دنیا کے اندر ایک بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ کیسے کم ہو سکتی ہے، یا وہ ہمارے لیے کیا کیا تباہیاں لا رہی ہے، اور ہم ان بجائے اس کو کم کرنے کے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ دیکھیں، اگر ایک انسان کسی سبب سے بیمار ہو جائے، مثلا سردیوں میں اس کو ٹھنڈ لگنے سے نمونیا ہو گیا، اب اس کا علاج ہم بجائے اس کو گرم خوراک دینے کے اس کو رات کو انتہائی ٹھنڈ میں باہر کھڑا کر دیں کہ اب ہم اس کا علاج کر رہے ہیں، تو یہ مرض بڑھتا جائے گا جو دوا کی، کیونکہ ہم اس سے اپوزٹ علاج کرنا نہیں چاہتے۔ تو جن اسباب سے بے حیائی پھیلی، انہی اسباب کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بے حیائی کم ہوتی جائے۔ حالانکہ یہ خیال است محال است و جنون است، کہ یہ جو خیال ہے یہ مشکل ہے اور ایک جنون ہے، ایک پاگل پنا ہے کہ ہم اس بے حیائی کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، اور جن اسباب سے بے حیائی آئی ان کو بڑھانا بھی چاہ رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کا پیٹ خراب ہو جائے، اب اس کو مزید وہ چیزیں کھلانی شروع کر دیں جس کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہوا، تو اس کا پیٹ مزید ہی خراب ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے جس سے بے حیائی کم ہو۔ اب سنیں سب سے پہلے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں لوگوں کی کیسی تربیت ہوئی اور ان کے اندر حیا کیسے آئی تھی۔ ہمارا جو ماڈل اور نمونہ ہیں وہ نبی علیہ السلام کے آل ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے صحابہ ہیں۔ ہم نمونہ ڈھونڈ رہے ہیں، مغرب کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور جو آدمی آج دور صحابہ کی بات کرے یا جو نبی علیہ السلام کی آل کی بات کرے، اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دقیانوسی کی باتیں ہیں، پرانے دور کی بات کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، وہ کامیاب ترین لوگ تھے، انہی کی تقلید سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کی تقلید اور نمونہ ہم نے چھوڑ دیا تو ناکام ترین ہو جائیں گے۔ مثلا بھائی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کچھ مثالیں سن لیں۔ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھیں، وہ کبھی بھی پہلی رات کا چاند دیکھتی نہیں تھی۔ سارے لوگ پہلی رات کا چاند دیکھتے تھے، لیکن وہ دوسرے دن دیکھ لیتی تھیں۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو کہا گیا اس لیے کہ ادھر مرد بھی دیکھ رہے ہوں گے، ادھر سے میں بھی دیکھوں گی، تو نگاہیں آسمان پر اکٹھی ہو جائیں گی، اس لیے میں پہلی رات کا چاند نہیں دیکھتی۔ یہ خیالاتی پردہ ہے۔ جس طرح حدیث کو مفہوم ہے نا کہ جب آدمی کی نظر غیر محرم پر پڑ جائے، ڈالے نہیں، پڑ جائے، اور وہ اپنی نظروں کی حفاظت کر لے، اللہ اس کو ایک عبادت کی ایسی لذت نصیب فرمائے گا کہ جو عام چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیسے عبادت کی لذت؟ سنیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے سردیوں کی رات تھی تو عشاء کے بعد 2 نفل کی نیت باندھ لی۔
اب پوری رات 2 نفل میں قرآن پڑھنا شروع کیا. 15 پارے پڑھے تھے کہ فجر کی اذان ہو گئی. جلدی جلدی دوسری رکعت پوری کی اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے عرض کرنے لگی اللہ پاک تیری سردیوں کی راتیں چھوٹی چھوٹی ہیں, میرا قرآن پورا نہیں ہوا. انسانی عقل میں آ سکتا ہے عورت ذات 10-12 گھنٹے, سردیوں کے رات لمبی رات ہوتی ہے, ہمیں تو سردیوں گرمیوں میں پتہ نہیں چلتا رات کتنی ہے. اچھا, تو وہ 10-12 گھنٹے عورت کیسے کھڑی رہ سکتی ہے؟ انسانی عقل یہ کہتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو آج کے دور میں پوری رات جو فلم دیکھتے ہو وہ گزار دیتے ہیں, انہیں بھی تو پتہ نہیں چلتا جس میں وہ لذت محسوس کرتے ہیں. تو بیٹی اور نبی علیہ السلام کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی ہو, جنت کے عورتوں کے سردار ہو, بیوی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی, حضرت حسن و حسین کی اماں ہو, تو وہ پوری رات یوں 15 پاروں کے اشغال میں, اس کے شغل میں پوری رات گزار سکتی ہیں کھڑے ہو کے. اسی طرح کہتے ہیں, یہ بھی علماء سے سنا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ جب فوت ہونے لگیں تو اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگیں اے علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا. تو کہا دن کو اگر ہو تو ہاتھ اٹھانے والے زیادہ ہوں گے. کہا نہیں, میں نے زندگی میں صرف 2 مردوں کو دیکھا اے علی, ایک آپ پر نظر پڑی اور ایک اپنے ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی. تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میری چارپائی پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے کہ وہ فاطمہ بنت محمد کے چارپائی جا رہی ہے. کہتے ہیں ان کا رات کو ہی وہ فوت ہوئی, رات کو ہی ان کو دفن کیا گیا. اب علماء یہ فرماتے ہیں جب پل صراط پر سے ان کا گزر ہوگا, جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے. تو جب ان کی باری آئے گی تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ جتنے انسان ہیں, خواہ وہ مسلمان ہیں, کافر ہیں, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, جو بھی, سارے اپنی نظریں نیچی کر لیں اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد گزرے گی. یہ کتنی بڑی کامیاب ترین عورت گزری, کتنی بڑی اللہ نے ان کو مقام اور درجہ دیا کہ اللہ کی طرف سے آرڈر آئے گا جتنے ہیں وہ اپنی نظر نیچی کر لیں. کیوں؟ دنیا میں انہوں نے پاک دامنی کی زندگی گزاری. اسی طرح ایک دوسری مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مثال سن لیں, جو نبی علیہ السلام کے 2 داماد تھے. آپ کی 2 بیٹیاں, نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں. ایک فوت ہوئی, دوسری دے دی, دوسری فوت ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو ایک مرتی دوسری میں دیتا, دوسری مرتی میں تیسری دے دیتا, کیونکہ ایسا داماد مجھے ملنا نہیں اور مجھ جیسا سسر اس کو ملنا نہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا بڑی مشہور تھی, جس کو کہتے ہیں حیا و عثمان. نبی علیہ السلام باقی صحابہ کی موجودگی میں, بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے ہوتے تو نبی علیہ السلام بڑے فرینکلی انداز میں ٹانگیں پھیلا کے یوں بیٹھے ہوتے. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے تو نبی علیہ السلام اپنی ٹانگیں سکیڑ کر بیٹھ جاتے. تو کسی نے پوچھا ہے نبی علیہ السلام, بڑے بڑے بزرگ صحابہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت علی رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو آپ اپنی ٹانگیں کیوں سکیڑ لیتے ہیں؟ فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے کہ آسمانوں پر بھی جن کے حیا کے تذکرے چل رہے ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب وہ غسل بھی فرماتے تھے تو پردے میں بھی پردہ کر کے بیٹھ کے غسل فرماتے تھے, جو مسنون عمل بھی ہے کہ بیٹھ کے غسل کرنا چاہیے. اسی طرح اور صحابہ کی بھی مثالیں. ایک صحابی تھے, ان کو روم کا بادشاہ گرفتار کر کے لے گیا کہ سنا ہے کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے, ذرا چیک کرتا ہوں. ایک کمرے میں ان کو بند کیا اور اپنی بیٹی کو بھی ادھر چھوڑ دیا, شراب اور جتنے برائی کے لوازمات تھے وہاں چھوڑے, دروازہ بند کر کے وہ بادشاہ چلا گیا کہ میں دیکھتا ہوں ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے. وہ عورت برائی کے ارادے سے ان کو دعوت دیتی رہی لیکن صحابی نے مڑ کے نہ دیکھا. آخر وہ تنگ ہو کے پوچھنے لگی ایسی کون سی طاقت ہے جو تجھے مجبور کر رہی ہے کہ میری طرف تو دیکھتا بھی نہیں؟ تو کہا پہلی بات ہے کہ اللہ کی ذات براہ راست مجھے دیکھ رہی ہے, دوسرا یہ کہ میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں, میں محمدی ہوں, اس لیے میں تیری طرف دیکھ نہیں سکتا. یہ چیز آج بھی ہمارے دماغ میں آ جائے تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. ہم اس موضوع کو انشاءاللہ 2-3 پارٹ آگے بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. آج سے تمہید اس کی ہم نے سیکھی. اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.